اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں اسلام کی مقدس شہزادیوں، عزیز بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ آواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آواز بلند پڑھیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت رسول البرکت مجدد دین و ملت تاجدار اہل سنت آقائے نعمت دریائے عشق و رحمت شمس الکرامت جبل الاستقامت حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ حکیم ڈاکٹر الحاج شاہ اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان، رسول اعظم قائد اعظم فخر آدم امام اعظم محسن اعظم محبوب پروردگار دونوں جہان کے مالک و مختار سیدی ابرار و اخیار شافعی روز شمار سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا کے والد بزرگوار سرکار مدینہ راحت و قلب و سینہ جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں ہدیہ خلوص نذران عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں نعت مصطفیٰ تحریر فرماتے ہیں۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹلا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اور یا رسول اللہ میں کہتا تو بادشاہ بھرتے پیالہ نور کا، نور دنگو نافرہ گڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا کے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آج کی جو رات ہے بہت قیمتی رات ہے۔ آج کے رات کے صدقے میں اللہ نے راتوں کو پیدا فرمایا۔ آج کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کے صدقے میں رب نے تاریخ کو تاریخ بنایا۔ اس ماہ مقدس کے صدقے میں اللہ نے تمام مہینوں کو پیدا کیا۔
بہت ہی قیمتی بابرکت برحمت والی رات آج ہے، اور میں یوں کہہ دوں کہ شب قدر سے افضل رات آج ہے۔ آج کی جو رات ہے شب قدر میں ہمیں جو ثواب ملتا ہے، نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، قرآن کی تلاوت کریں گے تو ثواب ہمیں ملے گا، یعنی شب قدر میں ہم ڈیوٹی کر کے کماتے ہیں۔ لیکن آج کی جو رات ہے، اللہ اکبر، آج کی رات میں ڈیوٹی نہیں بلکہ بس خوشیاں مناتے چلے جاؤ، آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جائیں، خوشی منانے کا ثواب ملے گا۔ شب قدر افضل ہے، اس رات میں وہ رات شب قدر کی جو ہے 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے، لیکن اللہ اکبر اس رات میں جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے فائدہ نہیں ہوگا، ڈیوٹی کریں گے تو پگار ملیں گے، لیکن آج جو بندی کا دن ہے، آج عبادت نہیں کرنی ہے، 2 رکعت نماز نہیں پڑھنی، جو فرض نماز ہے فرض پڑھو، فرض نماز پڑھنے کے بعد نبی کے آنے کا جشن مناؤ، نبی کی پیدائش کا جشن مناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جشن منانے کی برکت سے اس کے صدقہ طفیل اللہ آپ کے نام اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں کہ کوئی آدمی اگر کہیں جاب کرتا ہے، اگر مہینے میں 2-4 دن ابسینٹ کر دے، مینیجر، اس کا فورمین، جو اس کا انچارج ہے، اسے خبر ہو جائے تو اس دن کا پگار دے گا، کٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کمپنی کے مالک کا جنم دن ہو تو مالک اپنے جنم دن کے موقع سے دکان کو، اپنے کمپنی کو بند کر دیتا ہے، کہتا ہے تمام ورکروں سے کہ آج کام نہیں ہوگا۔ ورکر نے کہا کہ سر اگر کام نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کھائیں گے کہاں؟ مالک جواب دیتا ہے، ارے جتنا مہینہ بھر میں تو کام کر کے کماتا تھا، آج کام بند کر کے مہینہ تمہارا جتنا پگار ہے اس سے زیادہ میں تجھے انعام دوں گا، اس لیے کہ آج میرا جنم دن ہے، جنم دن کی خوشی میں تجھے بے شمار پگار دے دوں گا۔ اسی طریقے سے آج کی جو رات ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کی رات ہے، نبی کے جلوہ افروزی کی رات ہے، آقا کریم کے دنیا میں تشریف آوری کی رات ہے۔ اللہ اکبر، رب قدیر وحدہ لا شریک اپنے محبوب کے آمد کی خوشی میں رب کائنات وحدہ لا شریک اپنے بندے کو بے شمار نوازتا چلا جاتا ہے۔ آئے میں بتاتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم کی پیدائش کا کون سا دن ہے؟ اس دن پیدا ہوئے تھے سوموار کے دن، جو تمام دینوں کا سردار ہے۔ آپ کتابوں میں، جنتریوں میں، کتابوں میں جب نام دیکھیں گے دن کا تو اس میں سوموار نہیں لکھا رہتا ہے، سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ سوموار، پیر مانے سردار، تمام دینوں کا سردار ہے سوموار۔ اللہ اکبر۔ اور کس گھڑی میرے نبی دنیا میں آئے تھے؟ کون سا وقت تھا؟ صبح صادق کا وقت، بھور کا ٹائم تھا، بھور کا ٹائم، صبح صادق کے وقت۔ ایک بات بتائیں، کسی کو اگر بلڈ پریشر ہو جائے، اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، کسی کو شوگر ہو جائے، کوئی موٹاپے سے پریشان ہو، موٹا ہوتا چلا جائے، وہ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے تو ڈاکٹر میڈیسن لکھتا ہے نا، اور میڈیسن لکھنے کے ساتھ ساتھ کیا کہتا ہے کہ آپ کو صبح میں بستر پہ سونے کی ضرورت نہیں ہے، بستر چھوڑ دیں گے بھور میں، اور بھور میں 2-4 کلومیٹر چلیں گے تاکہ بھور کی ہوا آپ کے شریر کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بھور میں جو ہوا چلتی ہے، بھور کی جو سہانی گھڑی کی جو فضا ہے، وہ صحت کے لیے، انسان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں پہ 100 گولیاں کھانے کے بعد انسان کو بیماریوں سے راحت ملتی ہے، اگر 2 منٹ بھور کے وقت گھوم لے انسان، بھور کے وقت 2 منٹ، صبح صادق کے وقت 2 منٹ صرف چہل قدمی کر لے تو جتنا 100 گولی کھانے کے بعد انسان کو بیماری سے فائدہ ملتا ہے، صرف 2 منٹ گھوم لے تو اس سے زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ آخر بھور کے وقت اتنے اچھی ہوا کیوں چلتی ہے؟ جب آپ پوچھیں گے رب قدیر وحدہ لا شریک سے، اللہ آخر بھور کے وقت اتنی اچھی ہوا کیوں چلاتا ہے؟ دوپہر کے وقت چلا دیتا، عصر کے وقت چلا دیتا، مغرب کے وقت چلا دیتا، عشاء کے وقت چلا دیتا، یہ اللہ دوپہر میں چلایا کیوں نہیں؟ تو رب قدیر وحدہ لا شریک کے ساتھ
बुजुर्गों से सुना होगा, पहले के ज़माने में लोग घोड़े उड़ जाते थे और लोग अपने बच्चों को उठाते थे, बहू को उठाते थे, बेटे को उठो फजर की आसान हो गई। आज कोई उठाता है, उठाने जाएगा तो बेचारा बुरा बाप का दशा हो जाएगा। खैरियत नहीं है उस बाप का, है ना। अल्लाह अकबर। आप उलमाए किराम से, मुफ्तियान अज़ाम से, पीर साहबान से आप हमेशा सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला भोर के वक्त रोज़ी तकसीम करता है। जो लोग जागते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, अल्लाह ताला उसे रोज़ी अता करता है। जो सोया है अल्लाह उसे भी रोज़ी देता है। ऐसा नहीं है कि जो सोया उसको रोज़ी नहीं देता, अल्लाह उसे भी रोज़ी देता है। फ़र्क क्या है दोनों में? अल्लाह करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान भोर के वक्त उठता है, फजर से पहले उठता है, फजर की नमाज पढ़ता है, अल्लाह उसे रोज़ी भी देता है और उस रोज़ी में अल्लाह बरकतें नासिल फरमा देता है। जो सोया रहता है उसे सिर्फ रोज़ी मिलती है, बरकत नहीं मिलती। आज हमारे यहाँ उल्टा हो गया। इस्लाम का तरीका था, सहाबा का तरीका था, मेरे नबी का तरीका था कि भोर के वक्त उठना, लेकिन आज ये भोर के वक्त उठने का सिस्टम गैरों के यहाँ चला गया है। अब जहाँ फजर की अजान हो ना, फजर की अजान के बाद आप रोड पे निकल कर देख लें, जितने हिंदू भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, हिंदू बहन लोग, वो लोग भोर के वक्त रास्तों पे घूमते हुए आपको नजर आएंगे। और मियाँ भाई, हम लोग मुसलमान भाई आराम से खर्राटा पाँव पे पाँव चढ़ा कर खर्राटा लेते हैं, इसलिए कि 2 बजे 3 बजे रात तक हम मोबाइल पे अपना वक्त बिताते हैं। और जिस वक्त उठने का टाइम होता है उस वक्त हमें शैतान हमारे जिस्म को दबा कर सुला देता है, कहता सो, इस वक्त आराम मिलेगा। अल्लाह पर इसलिए प्यारे, हमारा जो तरीका है, हमारा जो कल्चर है, हमारे इस्लाम ने जो हमें बतलाया है, हम उस पर अमल करना शुरू कर दे, इंशाअल्लाह तो परेशानी, तबाही, बीमारी और तमाम मुफलिसी सब दूर हो जाएंगे। हम सेहतयाब रहेंगे, हम तंदुरुस्त रहेंगे और अल्लाह की रहमतें बरकतें हमारे साथ। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गए अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। रोशन किताब से सभी लोग जानते हैं, बखूबी मालूम है कि रोशन किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है। और नूर से कौन मुराद है? नूर से ज़ात मोहम्मद मुराद है। नूर से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस से अल्लाह ने अपने महबूब को पुकारा, नूर कहकर पुकारा। दूसरी जगह अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तहकीक के मैंने मोमिनों पे एहसान अज़ीम किया। अल्लाह ऐलान कर रहा है कि मैंने मोमिनों पे एहसान किया कि मैंने उनके बीच अपने महबूब को भेजा। कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह अकबर अपने कदीर वतअला शरीक अपने महबूब का मिलाद पढ़ रहा है। मिलाद पढ़ना खुदा की सुन्नत है और मिलाद में बैठकर सुनना ये फरिश्तों की सुन्नत है। मालूम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, एक मतलब हज़रत जाबिर ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किसे पैदा किया? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले तेरे महबूब, तेरे नबी के नूर को पैदा किया। जाबिर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त जन्नत थे? कहा नहीं। अर्श था? नहीं। कुर्सी थी? नहीं। ज़मीन थी? नहीं। आसमान थे? नहीं। फरिश्ते? कहा नहीं। आका फरमाते हो जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और फिर मेरे नूर से सारी कायनात को वजूद में लाया। अल्लाह ने जब चाहा कि मेरा महबूब हो तो रब ने इरशाद फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ, फिर उस नूर से आवाज़ आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, और वह नूर मुस्तफ़ा खुदा के नूर से जज्ब हो गए, मिल गए। फिर अल्लाह ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर नूर जुदा हुआ, फिर उस नूर से आवाज़ आई, ला इलाहा इल्लल्लाह, और नूर मुस्तफ़ा फिर खुदा के नूर से जज्ब हो गए। सिलसिला चलता रहा, जब तक अल्लाह चाहा तब तक चलता रहा। अल्लाह ने जब चाहा कि नहीं मेरा महबूब हो, मेरा महबूब बने कोई, अल्लाह ने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक नूर जुदा हुआ, ठहर गया। अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को पैदा किया। उस वक्त कुछ नहीं थे, न दीन थे, न तारीख थी, कुछ नहीं था, बस अल्लाह की ज़ात थी और नूर मुस्तफ़ा कोई चीज़। अब आप कहेंगे कि मौलाना ये अल्लाह ने नूर को पैदा किया, अपने महबूब को नूर को पैदा करके रखा कहाँ? अर्श थी नहीं जो अर्श था, नहीं जो अर्श के ऊपर रखे, कुर्सी थी नहीं जो कुर्सी पे रखे, जन्नत थे नहीं जो जन्नत में रखे, आखिर रखा कहाँ? तो आका फरमाते अल्लाह ने अपने नूर को, मेरे नूर को अपने कुर्बे खास में रखा।
اپنے قریب رکھا، اپنے پاس رکھا، اور جب تک اللہ نے چاہا رکھے رہا۔ اور جب چاہا رب نے کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجوں، اللہ نے حضرت آدم کا پتلا تیار کروایا بھیجنے کے لیے۔ ایسے ڈائریکٹ تھوڑی بھیجے گا، بھیجنے سے پہلے دنیا کو اللہ سجایا، آسمان کا شامیانہ لگا۔ آج ہم بھی میلاد مصطفیٰ پہ پنڈال لگاتے ہیں، پنڈال ہم لگاتے، پیسہ ہم خرچ کرتے، کسی اور کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بتی ہم جلاتے، کسی اور کو کرنٹ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر اپنے روشن ہم کرتے ہیں، کسی اور کو کرنٹ لگتا ہے۔ پورا ویڈیو کرتا مارے میلاد مصطفیٰ پہ گھروں کو روشن کرنا، میلاد مصطفیٰ پہ مجلسوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو، گھروں کو سجانا، یہ خدا کی سنت ہے۔ اللہ نے جب محبوب کو بھیجنا چاہا تو سب سے پہلے آسمان کا شامیانہ لگایا، بتی کے لیے، روشنی کے لیے چاند و سورج کو پیدا کیا، اور جب چاند و سورج سے دنیا خوبصورت نہ ہوئے تو رب قدیر نے آسمان پہ ستاروں کے جھٹ مٹ کو بنایا۔ اللہ اکبر، رب قدیر نے زمین کا فرش بچھایا، اور زمین کے اوپر گلدستے کے طور پہ، جب صرف زمین بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو گلدستے کے طور پہ رب قدیر نے شجروں و حجر کو رکھا، اور اللہ اکبر، پانی کی روانگی، دریاؤں کی روانگی جاری کیا۔ رب قدیر جب مصطفیٰ کو بھیجنا چاہا تو صرف دنیا کو سجایا نہیں، اب آدم کو کہا آدم دنیا میں جا میرے مصطفیٰ کا میلاد پر، آدم دنیا میں جا میرے نبی میرے محبوب کے آنے کی بشارت دے، شیش دنیا میں جا میرے محبوب کے آنے کی بشارت دے، موسیٰ تو دنیا میں جا میرے محبوب کے آنے کی بشارت دے۔ ایک ایک بات نکلے، خدا بندے قدوس نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اس روئے زمین پر بھیجا، صرف اس لیے کہ یہ سب کے سب آئے اور میرے مصطفیٰ کا میلاد کریں۔ تمام نبی آئے۔ اللہ نے آدم کا پتلا تیار کیا۔ جب پتلا تیار کرنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں زمین پہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کی برائی فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیے تھے، یہ کام کریں گے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ تو ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو دنیا میں جا کر لڑائی کرے، خون ریزیاں کریں گے، آپس میں لڑیں گے، مریں گے، کٹیں گے۔ اللہ نے کہا فرشتے تم نہیں جانتے، تم نے صرف سہیل کو دیکھا ہے، تیغ علی کو دیکھا نہیں، تم نے انسان کو دیکھا ہے، انسان کے اندر محسن انسانیت کو نہیں دیکھا۔ او فرشتوں تو نے صرف نمرود کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں دیکھا، تو نے فرعون کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو نہیں دیکھا۔ او فرشتوں تو نے صرف ابو جہل ابو لہب کو دیکھا ہے، محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے آدم کا پتلا تیار کرایا کہ آدم کا پتلا تیار ہو گئے۔ اللہ نے جس نور کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا اس نور کو اٹھا کر آدم کی پیشانی میں ڈال دیا۔ آدم جیسی نور مصطفیٰ پیشانی میں آئے اور اللہ نے روح جب آدم کے جسم میں ڈالا، حضرت آدم اٹھ کر بیٹھ گئے، چھینک آئی آدم کو، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت آدم کو چھینک آئی تو حضرت آدم نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ چھینکتے وقت کہتے ہیں نہ کر، فرصت کہاں ہے؟ گانا گانے سے اور گانا سننے سے فرصت کہاں جو الحمدللہ کہیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ الحمدللہ کہنا آپ کے ابا کی سنت ہے، اور وفادار بیٹا وہی ہوتا ہے، لائق بیٹا وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کے کاموں کو فالو کرے۔ نالائق بیٹوں کا کام ہے جو اپنے باپ کے کردار کو مٹا دینا، وفادار بیٹوں کا کام ہے کہ اپنے باپ کے ناموں کو تازہ رکھنا۔ حضرت آدم نے کہا الحمدللہ، فرشتے سن کر چونک گئے، اے اللہ آدم ابھی پیدا ہوئے، اسے کس نے بتایا کہ اللہ رب العالمین ہے؟ آدم پیدا ہوئے، اے اللہ اسے کس نے پڑھایا؟ اے اللہ اسے کیسے معلوم ہوئے؟ رب قدیر نے فرمایا فرشتے میں نے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا تم نہیں جانتے۔ تمام فرشتے خاموش ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو فرشتوں نے جب سنا الحمدللہ آدم نے کہا تو فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ۔ ہمیں اگر چھینک آئے ہم کہیں گے الحمدللہ، آپ سنیں گے تو اب آپ کے اوپر واجب ہو گئے کہ آپ کہیں، آپ کو کہنا ہے یرحمک اللہ۔ کیا کہنا چھینکنے والے کے جواب میں؟ میلاد میں بیٹھ کر کچھ سیکھنا چاہیے۔ چھینکنے والا کہے گا الحمدللہ،
اور سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ، یعنی ہم کہیں اللہ کی تعریف بیان کریں، پھر آپ ایک بھائی ہمارے ہیں تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، یرحمک اللہ، اللہ رحم کرے۔ حضرت آدم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے، اسے کہتے تھے نا اسے نہ پیدا کر، تم میں کون ہے سب سے زیادہ علم والا، اس کو لے کر آؤ۔ ایک فرشتے کو حاضر کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا فرشتے یہ بتا میں انسان کو کیوں پیدا کیا، آدم کو کیوں پیدا کیا، آدم کی نسل میں کتنی اولادیں ہوں گی، آدم کے بیٹے بیٹیوں کا نام کیا ہوگا، مکھی مچھر اور تمام شجر و حجر بہروبر تمام مخلوق جو میں پیدا کروں گا ان کا نام کیا ہوگا، ان کا کام کیا ہوگا؟ فرشتے نے کہا یہ اللہ یہ تو تیری ذات ہے، یہ تو تیرا علم ہے، تو جانتا ہے، میں کیسے جانوں، مجھے نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا او آدم تم بتا سکتے ہو؟ حضرت آدم گردن جھکایا، عرض کیا پروردگار اگر تو کہے تو میں بتا دوں۔ رب نے کہا آدم بتا، کھڑا ہو جا۔ حضرت آدم کھڑے ہوئے، انسان آدمی سب سے پہلی جو تقریر ہوئی ہے انسانوں کی وہ خدا کی بارگاہ میں، اور سننے والے فرشتے تھے رب قدیر کی بارگاہ میں۔ حضرت آدم کھڑے ہو گئے، دنیا کا سب سے پہلا مقرر اگر کوئی ہے تو حضرت جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے آدم، اور 7 لاکھ زبان کا علم حضرت آدم کو تھا۔ ابھی مدرسہ نہیں گئے ہیں آدم علیہ السلام، کالج یونیورسٹی نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے پڑھنے کتاب لے کر نہیں گئے، اللہ نے انہیں پڑھا کر لکھا کر سمجھا کر سب بتا کر پہلے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے، 7 لاکھ زبان میں تمام مخلوقوں کا ایک ایک کا نام لیا، ہمارا آپ کا ان کا سب کا نام حضرت آدم نے لیا کہ سہیل کا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، جعفر صاحب کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، چترپٹی کے مسلمانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ رب قدیر فتح اللہ شریف کی بارگاہ میں حضرت آدم نے ایک ایک کا نام لے کر بیان کیا۔ جب بیان ہو گئے تو اللہ نے کہا فرشتے دیکھ لیا کتنا علم ہے، اتنا علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ آدم کو کہتا تھا کہ نہ پیدا کر، اب اللہ فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جھک اب آدم کے سامنے، انسان کے رتبہ کو دیکھ، اس لیے کہ صرف تو نے انسان کو دیکھا ہے، ارے انسانی شکل میں جو میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں اسے تو نے نہیں دیکھا، جھک آدم کے سامنے، آدم کا سجدہ کرو۔ اللہ پر جیسے ہی حکم خدا بندی ہوا تمام فرشتے چلے گئے سوائے ابلیس کو نہیں گیا۔ اللہ نے پوچھا اس سے کہا ہوا، اسے بھی مہلت دیا، ایسا نہیں اللہ نے اسے مہلت نہیں دیا، مہلت ایک دیا۔ پوچھا کیا ہوا، کیوں نہیں جھکے؟ وہ کر گیا، کہا اللہ میں نہیں جھکوں گا آدم کے سامنے، تیرے سامنے تیرا سجدہ کر سکتا ہوں، آدم کا نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، فیصلہ سنا دیا، فیصلہ سنا دیا۔ کیا فیصلہ دیا اللہ نے؟ کہ جو نبیوں کی تعظیم نہ کرے، جو مصطفیٰ کی توہین کرے، جو نبیوں کے پیغمبروں کی توہین کرے، اللہ نے فیصلہ سنا دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین، جو گستاخ رسول ہوگا وہ کافر ہوگا، جو نبیوں کی شان میں توہین کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ فیصلہ خدا کا ہے، انسان کا فیصلہ نہیں ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں ڈال دیا، جنت میں رکھا، کہا جنت میں رہو، اب اس میں رہنے لگے۔ اللہ نے رکھا تو رہے، اب اللہ رکھے پھر کیسے کہہ دے کہ جنت سے نکل جاؤ، جاؤ زمین پہ، ڈائریکٹ کہہ سکتا ہے؟ آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، 2 4 دن 5 دن مہینہ دن اگر کوئی مہمان رہ جائے تو گھر والا کہے گا کہ بھیا آپ چلے جائیے، آپ کوئی نہیں نہ کہے گا، نہیں کہہ سکتا۔ مہمان ہے چلے ان کی مرضی جب تک رہیں، لیکن کوئی بہانہ آ جائے تو بہانہ بنا کر اس کو بتایا جا سکتا ہے یہ کام آپ کے گھر آ گیا، اب جائیے نا، وہاں آپ کے ابا کا طبیعت خراب ہو گئی، جائیے، امی کی طبیعت خراب ہے، جائیے، بچے باپ کو یاد کرے، جائیے، بچے سے مل کر پھر آئیے گا۔ اللہ نے تو حضرت آدم کو پیدا کیا تھا زمین پہ بھیجنے کے لیے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ارض زمین پہ بھیجنے کے لیے، اور جب آدم زمین پہ آئیں گے تب نہ آدم کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ ہے وہ زمین پہ تشریف لائیں گے۔ اللہ نے حضرت آدم کے اوپر بھول طاری کیا، بھول، غلطی نہیں ہوئی آدم سے، بابا آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، اللہ نے بھول طاری کیا، بھول ہو گئے آدم سے۔
انہوں نے ممنوع درخت کے شجر کے پھل کو کھا لیے۔ اللہ نے کہا آدم اب جاؤ، بہت ہی رہے جنت میں، جاؤ روئے زمین پہ جاؤ، اس لیے کہ میں اپنے محبوب کو بھیجنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام آئے، اب یہ نور مصطفیٰ جو آدم کی پیشانی میں تھی، اللہ رب قدیر نے آدم کی پیشانی سے منتقل کر کے اس نور مصطفیٰ کو حضرت جناب حوا کے شکم میں ڈالا۔ اب جب تک اللہ نے چاہا کہ نور مصطفیٰ امی جان حضرت حوا کے شکم پاک میں رہے، پھر وہاں سے نور مصطفیٰ منتقل ہوا، حضرت جناب شیش کی پیشانی میں آئے۔ اللہ اللہ اکبر، حضرت جناب شیش سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے حضرت جناب نوح کی پیشانی میں آئے، وہاں سے یہ منتقل ہو کر یہ نور مصطفیٰ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آئے، وہاں سے یہ نور منتقل ہو کر حضرت جناب اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں آئے۔ جب یہ نور اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں آئے، اللہ نے حکم دیا ابراہیم اسماعیل کی قربانی کرو، ذبح کرو اسماعیل کو۔ حضرت ابراہیم لے کر چلے گئے ذبح کرنے، نور مصطفیٰ پیشانی میں ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لٹایا۔ حضرت ابراہیم نے گردن پہ چھری رکھا، چھری کو چلائے، جیسے چھری چلی اللہ نے ارشاد فرمایا چھری خبردار، اسماعیل کے گردن پہ خراش تک نہیں آنی چاہیے، داغ تک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ نور مصطفیٰ کے جلوہ گر ہونے کی وجہ سے اللہ نے حضرت اسماعیل کی گردن کو بچایا، اور حضرت اسماعیل کی گردن کی جگہ رب قدیر نے جنت سے دمبا بھیج کر دمبے کی قربانی کرا کر اللہ نے دمبے کی قربانی قبول کر دی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک پیشانی ایک شکم سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوتے حضرت عبد مناف کی پیشانی میں آیا، وہاں سے منتقل ہو کر اللہ پر یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت جناب عبد المطلب کی پیشانی میں آیا، یہ نور مصطفیٰ عبد المطلب کی پیشانی سے منتقل ہو کر یہ نور حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی ہے۔ وہ عبداللہ جو میرے محبوب کے میرے نبی کے ابا حضور ہیں، نبی کے والد محترم جناب عبداللہ ان کی پیشانی میں آیا۔ اور معلوم ہے حضرت عبداللہ جو تھے، حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ ایک منت مانی تھی حضرت عبد المطلب نے کہ اگر ہمارا بڑا کام ہو جائے گا تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی پیش کروں گا، منت مانی۔ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، جب منت مانی اس وقت کے دانشوروں کو بلوایا، علم والوں کو بلوایا، کہا کہ میں نے یہ منت مانی ہے، اب کس بیٹے کی قربانی دے؟ لوگوں نے مشورہ دیا کہ تمام بیٹوں کا نام لکھ کر ڈالے، قرہ ڈالے، جس کا نام آئے اس کی قربانی پیش کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے تمام بیٹوں کا نام لکھ کر ایک جگہ رکھا، اس میں سے چٹ نکالے گئے، تو اس چٹ میں حضرت جناب عبداللہ کا نام آیا، جس سے حضرت عبد المطلب زیادہ پیار کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے جس طریقے سے حضرت جناب یعقوب اپنے بیٹے جناب یوسف سے پیار کرتے تھے، اس سے زیادہ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ سے پیار کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا نام آیا، اب تمام قبیلے قریش میں، خاندان بنو ہاشم میں غم کا ماحول ہو گئے کہ عبداللہ کا نام آیا، اب کیا ہوگا؟ پھر لوگوں نے کہا وہ جناب عبد المطلب پھر سے قرآن اندازی کیا جائے، 3 مرتبہ کیے گئے، تینوں مرتبہ حضرت جناب عبداللہ کا ہی نام آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایک مرتبہ اور ٹرائی کیا جائے، عبداللہ کے نام کے ساتھ ساتھ 100 اونٹوں کا نام لکھ کر ڈالا جائے، پھر اس کے بعد جس کا نام آئے گا اس کی قربانی کی جائے گی۔ ایسا کیا گیا، 4تھی مرتبہ 100 اونٹ کا نام آیا اور حضرت عبداللہ کا صدقہ 100 اونٹوں سے اتارا گیا۔ ایک مرتبہ ذبیح اللہ حضرت جناب ابراہیم کی بیٹے اسماعیل کے بیٹے ہیں میرے نبی، اور دوسرے ذبیح اللہ حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جناب محمد۔ دو ذبیح اللہ ہیں، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جب تک وہ نور مصطفیٰ تھا، حضرت عبداللہ بہت حسین، بہت خوبصورت نظر آتے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب مکے کی گلیوں میں نکلتے تو مکے کی تمام عورتوں کی یہ خواہش تھی کہ عبداللہ کا نکاح مجھ سے ہو جائے،
اتنے خوبصورت تھے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی، کہیں اور کا رشتہ تھا۔ حضرت عبداللہ کے نکاح میں جناب سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی۔ جب میں اپنے شوہر کے گھر آئیں، رب قدیر وحدہ لا شریک لہ اس نور مصطفیٰ کو جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہاں سے منتقل فرما کر حضرت جناب آمنہ کے شکم پاک میں ڈال دیا۔ اور جب میرے آقا علیہ السلام اپنی امی جان کے شکم پاک میں تقریباً 6 مہینے کا عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گئے، انتقال کر گئے۔ نبی دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئے۔ اللہ یتیموں کا ماوا بنا کر بھیج رہا ہے، در یتیم بنا کر بھیج رہا ہے۔ آقا کریم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں کہ یتیموں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، او یتیموں گھبرانا نہیں، تم صرف یتیم نہیں ہو، تیرا رسول دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اسے یتیم بنا دیا ہے۔ اللہ کو یتیموں کا ماوا، یتیموں کا ملجا بن کر میرا رسول اس خاکانہ گیٹی پہ تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو اس وقت کا جو دستور تھا سب لوگ جانتے ہیں کہ بیواؤں کے اوپر بہت ظلم کیا جاتا تھا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کعبہ کے متولی کی بہو تھی، قبیلہ قریش کے سردار کی بہو تھی، اس لیے ان کے اوپر ظلم نہیں ہوا۔ انہیں ایک گھر میں رکھا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب عبداللہ کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد مکے کے موٹے موٹے آتنکوادی، موٹے موٹے بڑے بڑے دہشت گرد حضرت عبد المطلب کے پاس آئے، کہا اے عبد المطلب تم قبیلہ قریش کے سردار ہو، تم امیر ہو، کعبہ کے متولی ہو، اور تمہارے گھر میں رواج دستور جو پنچ سماج کا ہے، جو سوسائٹی کا دستور ہے، وہ دستور تمہارے گھر میں توڑا جا رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایسا کون سا قانون ہے جو میرے گھر میں توڑا جا رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بیواؤں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، اور تمہاری بہو جو بیوہ ہے عبداللہ کی بیوی جو ہے یہ خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پوچھ لیتا ہوں۔ اب آج اے بیٹی آمنہ، حضرت سیدہ آمنہ دوری دوری، ابا حضور آپ نے بلایا؟ کہاں بیٹی، ان ظالموں کا ان آتنکوادیوں کا تمہارے خلاف شکایت ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم خوشبو لگاتی ہو، بہت قیمتی خوشبو لگاتی ہو، اور وہ خوشبو کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو خوشبو خرید کر لاتی ہو؟ اے بیٹی آمنہ، تم ایسی خوشبو لگاتی ہو، تمہارے گھر سے خوشبو نکلتی ہے کہ جو بڑے بڑے رئیس امیر لوگ نہیں لگا پاتے، آخر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ اتنا جو سننا تھا سیدہ آمنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرتے بابا جان آپ جانتے ہیں آپ کا بیٹا عبداللہ دنیا میں نہیں رہے، عبداللہ دنیا سے چلے گئے، اے بابا مجھے خوشبو خرید کر کون دے گا؟ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے مجھے کون دے گا؟ اللہ پر جناب آمنہ عرض کرتی ہے بابا جان یہ خوشبو میں لگاتی نہیں ہوں، یہ بازار کی خوشبو نہیں ہے، بلکہ بابا جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے جسم سے خوشبو نکلتی ہے، میں جس راستے سے جاتی ہوں راستے خوشبودار ہو جاتے ہیں، بابا میں اس خوشبو کو محسوس کرتی ہوں، یہ خوشبو بازار کا نہیں بلکہ جو پیٹ میں بچہ ہے اس کی جسم کی خوشبو ہے۔ قربان جاؤ، نبی آئے نہیں، نبی کے آنے کا چرچا شروع ہو گیا ہے۔ آقا آئے نہیں، مصطفیٰ کریم آنے سے پہلے دنیا انسانیت کو بتا رہے ہیں، کفر کے آتنکوادوں کو بتا رہے ہیں، کفر کے دہشت گردوں کو بتایا کہ کفر کے آتنکوادوں اب تیرا آتنک نہیں چلے گا، اس لیے کہ آتنک کو مٹانے کے لیے اسلام آ رہا ہے، آتنک کو مٹانے کے لیے آمنہ کا راج آ رہا ہے، آتنک کو مٹانے کے لیے امن پسند رسول آ رہا ہے۔ اب تیرا آتنک نہیں چلے گا، اب تیری دہشت گردی نہیں چلے گی۔ نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ معلوم ہے نبی کے آنے سے پہلے جب رسول باوقار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان کے شکم میں تھے، آمنہ فرماتی ہے، بیوی آمنہ فرماتی ہے کہ میں جب کنویں سے پانی لانے بیوی آمنہ فرماتے جب میں کنویں سے پانی لانے جاتی تو عرب کا کنواں جو ہزاروں سینکڑوں ہاتھ رسی ڈالنے کے بعد پانی باہر آتے تھے، آمنہ فرماتی ہے میں جب کنویں کے قریب جاتی تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، بغیر رسی باندھے میں اپنے برتن کو پانی میں لگا کر پانی سے بھر کر نکال لیا کرتی تھی۔ یعنی اس پانی کو بھی پتا تھا یہ جو عورت آئی ہے عام عورت نہیں ہے،
کہ ماں کو زیادہ تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج کچھ ظالم ایسے ہیں، ایسی جماعتیں چلی ہیں اللہ اکبر، جو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہ نبی کے ماں باپ جہنم میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ جو رسول بن کر آئے ان کے ماں باپ جہنمی ہو اور منافق اور مشرک ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں نہ ہو سکتا۔ ایک بات یاد رکھے، حضرت آمنہ سے لے کر حضرت بابا آدم تک جتنی پیشانی سے، جتنے رحموں سے یہ نور مصطفیٰ چلا ہے، یعنی حضرت رسول بابکار سے لے کر حضرت آدم تک بیچ میں جتنے نسب آئے ہیں، یہ سب کے سب صرف ایک خدا کو ماننے والے تھے، ایک خدا کی بندگی کرنے والے تھے، ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی معبودان باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اگر ان کا سر جھکا ہے تو صرف ایک خدا کے ذات کے سامنے جھکا۔ سب کے سب مومن و مومنات تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کہ جب وہ گھڑی آئی، یعنی آج جو 11 کا دن گزار کر 12ویں کے رات میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، 12ویں کی جو گھڑی آئی ہے، رات آئی ہے، حضرت آمنہ فرماتی اس رات میرے گھر میں تیل نہیں تھا جو میں دیے میں ڈال کر چراغ کو روشن کر سکتا۔ تیل نہیں تھے، تیل ختم ہو گئے تھے، گھر اندھیرا تھا۔ حضرت آمنہ ہمارے بھی گھر میں اگر کوئی عورت کو بچے چلنے کا وقت ہو، تکلیف آ جائے، وہ وقت آ جائے، اس عورت کے سامنے دو چار محلے کی دو چار عورتیں ہوتی ہیں، نرس ہوتے ہیں، دائیاں ہوتی ہیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہوتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن آج نبی کی ماں ہے، تن تنہا اپنے گھر میں ہے، نہ محلے کی عورتیں ہیں، نہ دائیاں ہیں، نہ خاندان کی عورتیں ہیں۔ حضرت آمنہ کے دل میں خیال آیا، پروردگار بچے جننے کے وقت دو چار عورتیں ساتھ ہوتی ہیں، یہ اللہ میں آج اکیلی ہوں۔ جیسے ہی بی بی آمنہ کے دل میں یہ خیال آیا، رب قدیر اعلان کیا، آواز لگایا خدا نے، اے آمنہ گھبرا نہیں، ارے دنیا کی عورتیں دنیا دار کے ساتھ ہویا کرتی ہے، اس لیے کہ دنیا دار بچہ آتا ہے۔ اے آمنہ تیری گود میں جو بچہ آ رہا ہے یہ عام بچہ نہیں بلکہ تیرے خدا کا محبوب آ رہا ہے۔ جب ایک پاکیزہ ہستی آ رہی ہے تو اس کی دائیاں جو بنیں گی، تیری جو دائیاں بنیں گی، جو عورتیں تیرے سامنے ہوں گی، وہ دنیا کی عورتیں نہیں بلکہ آمنہ میں جنت سے دائیاں بھیجوں گا، میں جنت سے عورتوں کو بھیجوں گا۔ قربان جاؤں، آمنہ فرماتی ہے کہ کیا میں دیکھتی ہوں کہ میرا گھر روشن سے منور ہو گیا، روشنی سے منور ہو گیا۔ اور آمنہ فرماتی ایک تخت آسمان سے اترا ہے، میرے گھر میں آیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں اس تخت کو دیکھتی ہوں تو اس تخت پہ 4 عورتیں بیٹھی ہیں۔ ایک نے کہا اے آمنہ، حضرت آمنہ چونکے، پوچھا آپ لوگ کون ہو؟ ایک نے کہا اے آمنہ میں تیری ماں حضرت حوا ہوں۔ دوسری نے کہا میں حضرت حاجرہ حضرت ابراہیم کی بیوی ہوں۔ تیسری نے کہا میں مریم ہوں، حضرت عیسیٰ کی ماں ہوں۔ چوتھی نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں آپ لوگ ایسے وقت میں آئی ہیں جو میں آپ کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، کر سکتی مہمان نوازی بھی نہیں کر سکتی۔ ان 4 عورتوں نے کہا اے آمنہ آج تو میں میری خدمت نہیں بلکہ تیری خدمت میں کرنے آئی ہوں۔ اے آمنہ آج تو مخدوم ہے، میں تیری خادمہ بن کر آئی ہوں۔ اے آمنہ اللہ نے مجھے جنت سے ہم 4 عورتوں کو بھیجا ہے۔ قربان جاؤ، 4 عورتیں کہتی ہیں، حضرت حوا کہتی بیٹی آمنہ میں آئی ہوں تیری دائیاں بن، تیری دائی بن کر۔ حضرت مریم کہتی میں تیری خدمت گزار بن کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت ماں حوا ایک گلاس دودھ حضرت آمنہ کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں۔ آمنہ وہ دودھ لیتی ہیں، پی لیتی ہیں۔ پینے کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہے بچے جننے کے وقت عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جننے کے وقت بچہ پیدا کرتے وقت عورت کو دوسری زندگی ملتی ہے، موت کے منہ سے نکلتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد کا جنم ہوا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا، احساس تک نہیں ہوا۔ اور کیسے احساس ہو سکتا ہے؟ حضرت آمنہ کو کیسے تکلیف ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے مصطفیٰ کریم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہے، جو خود نبی رحمت ہے، دوسروں کے لیے رحمت بن کر آ رہے ہیں، بھلا وہ اپنے ماں کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے تھے؟ آمنہ فرماتی ذرہ برابر بھی مجھے احساس نہیں ہوا، اور جب میں نیچے دیکھی، زمین کی طرف دیکھی تو دیکھی کیا کہ میرا بیٹا محمد زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، پیدا ہو گیا ہے اور اپنی پیشانی سجدے میں ڈال دیا ہے۔ قربان جاؤ دوستو، نانے والا رسول دنیا انسانیت کو بتایا او لوگو مجھے تم عام بچہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ عام بچہ اگر کوئی بچہ
بچہ پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی اگر اس کو آپ سجدہ میں ڈالیں گے نا تو وہ بچہ مر جائے گا، اس کی سانس اٹک جائے گی، سانس نہیں لے پائے گا، مر جائے گا۔ میڈیکل سائنس بھی کہتا ہے بچہ پیدا ہوتے اس کو سجدہ میں نہیں ڈالا جائے، اس کو جھکایا نہیں جائے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ نبی آتے ہی اعلان کر دیا، او لوگوں دنیا والوں، تم مجھے اپنی طرح نہ سمجھنا، ارے تیرے پیدا ہونے کا انداز الگ تھا، تو پیدا ہوا تو روتے ہوئے، تیرا رسول پیدا ہوا تو سجدہ کرتے ہوئے آ رہا ہے۔ جیسے اس سجدے میں حضرت آمنہ دیکھی کہ میرا بیٹا سجدے میں ہے، حضرت آمنہ اپنے کان کو نبی کے لب کے قریب کر دیتی ہیں، جیسے ہی قریب کی ہیں آمنہ بی بی فرماتی ہے کہ وہاں سے آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امتی کو بخش دے۔ قربان جاؤ دوستو، ہم اس رسول کی امتی ہیں کہ جب میرا رسول پیدا ہوا تو ہماری بخشش کی دعائیں مانگی، جب میرا رسول خدا کے قریب گیا ہماری بخشش کی دعا مانگی، اور جب میرا رسول گنبد خضرا میں تشریف لے گئے اس وقت بھی اپنی امتیوں کو یاد کرتے تھے۔ ہم کیسے خوش نصیب امتی ہیں کہ ہمارا رسول ہمیں یاد کر رہا ہے، اور ہم کتنے بدبخت اور نالائق امتی ہیں کہ ہم اپنے رسول کو یاد نہیں کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ پڑھنی چاہیے کہ نہیں نماز؟ بولیے ایک ساتھ، پڑھنی چاہیے نا؟ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم نبی کو تکلیف دیتے ہیں یا ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ ٹھنڈک اس وقت نہ پہنچائیں گے جب فجر کی نماز پڑھ لیں گے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت پہنچائیں گے نا جب ہم ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ لیں گے، نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہم اس وقت پہنچائیں گے جب عصر کی اذان اور مسجد میں دورے چلے آئیں گے، ہم نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک اس وقت پہنچائیں گے جب مغرب کی اذان ہو، ہم اپنے پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں گے، ہم اپنے نبی کو خوشی اس وقت پہنچا سکتے ہیں جب عشاء کی اذان ہو، ہم اپنے بستروں سے اٹھ جائیں، مسجد کی طرف آ جائیں، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ آپ پیشانی اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے، مدینے والے آقا مسکرا پڑیں گے، اور جب نبی مسکرا دیں گے آپ کی دنیا سمجھ جائے گی اور آپ کی آخرت۔ نماز پڑھنی چاہیے، کہیں انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ، وعدہ کیجئے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگر وعدہ کر لیا اور آج کی رات موت ہو گئی تو معلوم ہے نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ پڑھیں گے نا؟ ہاں انشاءاللہ کوشش کریں، اگر آپ کا کام ہے کوشش کرنا، آپ ایک قدم کوشش کر کے قدم کو بڑھائیں گے تو اللہ دوسری قدم میں بھی اتنی طاقت دے دے گا کہ وہ قدم خود بخود آگے بڑھ جائیں گے۔ آپ کم سے کم 2 وقت تو گھر پہ رہتے ہیں نا، فجر اور عشاء میں۔ عشاء میں تو ہر آدمی کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا، کوئی کسی کی نوکری نہیں کرتا، عشاء میں ہم اپنے گھر پہ رہتے ہیں، کم سے کم عشاء کی 4 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں۔ فجر میں ہم سوئے رہتے ہیں، مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم اٹھ کر کم سے کم 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر 2 وقت کی نماز کے پابند ہو گئے انشاءاللہ، اگر اللہ یہی 2 وقت کو قبول کر لیا تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اللہ 2 وقت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ پڑھنی چاہیے۔ میرے نبی کی تشریف آوری، بس میلاد ختم کرنا، مصطفیٰ کریم کا میلاد پڑھ کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے۔ میرے نبی کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اللہ کا طرف پہ قدیر ایسا عظیم الشان نبی بنا کر بھیجا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک نبی کا میلاد پڑھے۔ اللہ اکبر، میرا نبی آ رہا ہے، قرآن میلاد پڑھ رہا ہے، میرا نبی آ رہے ہیں، خدا میلاد پڑھ رہا ہے، میرے نبی آ رہے ہیں، فرشتے میلاد پڑھ رہے ہیں، میرے نبی کی تشریف آوری ہو رہی ہے۔ جیسے ہی میرا رسول اپنے قدم کو روئے زمین پر رکھا، قرآن پکارنے لگا، الف نے کہا اللہ کا پیارا آ گیا، با نے کہا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گیا، سا نے کہا صاحب سما آ گیا، جیم نے کہا جہنم سے آزادی دلانے والا آ گیا، ہا نے کہا حبیب خدا آ گیا، خا نے کہا خیر الورا آ گیا، دال نے کہا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال نے کہا ذخیرہ کائنات آ گیا، را نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زا نے کہا زمین و آسمان کا مدو پیکر آ گیا، سین نے کہا سرور دو عالم آ گیا، شین نے کہا شہنشاہ دو جہاں آ گیا۔ بولیے نا نبی کی تعریف ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کا۔ شین نے کہا شہنشاہ دو جہاں آ گیا، صاد نے کہا صادق الامین آ گیا، صاد نے کہا ضامن جنت آ گیا، تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، ظا نے کہا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین نے کہا عبادتوں کا طریقہ بدلانے والا آ گیا، غین نے کہا غلاموں سے آزادی دلانے والا آ گیا،
वजह तख्लीक कायनात आ गया। हाँ ने कहा हिदायत और रुश्द का मुअम्मा आ गया। या ने कहा यसरफ से यानी मदीनतुल मुनव्वरा से कि तुझे क़यामत तक के रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। ऐसे अज़ीमुश्शान नबी की तशरीफ आवरी हो रही है, ऐसे अज़ीमुश्शान नबी की तशरीफ आवरी हो रही है कि जिस रसूल की आमद से हज़रत जिब्रील सिदरा छोड़ दिए, ऐसे रसूल की तशरीफ आवरी हो रही है कि जिब्रील अमीन अपने हाथों में 3 झंडियां लिए हैं। मुसलमानों, कल के दिन में तुम एक झंडी लेकर निकलते हो, लेकिन जिब्रील इतने खुशियां मनाए, इतनी खुशी मनाए, हज़रत जिब्रील ने 3 झंडी लेकर चले हैं। और अकेला नहीं बल्कि हज़रत जिब्रील आगे है, पीछे से 70,000 फरिश्तों की जमातें हैं। आप जुलूस निकालते हो 150 के मजमे में जिब्रील ने जुलूस निकाला है 70,000 फरिश्तों के मजमे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद पढ़ना खुदा की सुन्नत, मिलाद में बैठकर सुनना फरिश्तों की सुन्नत, और मिलादे मुस्तफा की खुशी में जुलूस निकालना ये हज़रत जनाब जिब्रील की सुन्नत। इंशाअल्लाह जुलूस में जाएंगे कल इंशाअल्लाह, लेकिन वो हल्ला नहीं करेंगे, जुलूस में वो हल्ला नहीं करना चाहिए। ये दूसरे लोगों का तरीका जो हा हा ही करते हैं। मुसलमानों का तरीका, फरिश्तों का तरीका जो था, कहते जिब्रील हाथ में झंडी लेकर चले हैं, गर्दन झुकी है, तो फरिश्ते की ज़बान में एक ही आवाज़ है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। झटपट्टी के मुसलमानों का जुलूस में निकलना, अपनी ज़बान पे इस आवाज़ को सजाना, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, की सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उसकी लफरोज़े सआदत पे लाखों सलाम। यूं पुकारते चलना काबे के बदरुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा, तुम पे करोड़ों दरूद। नज़रें नीची हो, गर्दन झुके हो, अच्छे लिबास हो, सरों पे टोपियां हो, नए लिबासों को बेहतर है, अगर नए नहीं है तो जो अल्लाह ने आपको सबसे बेहतर दिया है वो बेहतर लिबास पहने, फिर जुलूसे मोहम्मदी में निकले, सलाम पढ़ते जाए, सलाम पढ़ते आ जाए, ताकि दुनिया इंसानियत को पता चले कि आप रास्ते से चले तो आपको बोलना ना पड़े कि मैं मुसलमान जा रहा हूँ। आप इस अंदाज में जाओ कि दुनिया देखे तो दुनिया बोले कि कोई और नहीं, मोहम्मद का गुलाम बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। मैं अपने जाफर में देखा, एक मतलब 4 साल पहले एक जुलूस आया था चौक पे, तो देखा डीजे बज रहा, लोग झूम रहे हैं। हमारे यार ये झूमने का तरीका कहाँ से लाया? इस्लाम में झूमना नहीं है, इस्लाम में मचलना है। न दिल में खुशी होनी चाहिए, आंखों में आंसुओं का पैमाना होना चाहिए। आंसू इसलिए कि हम अपने गुनाहों पे नादिम हो कि मेरा रसूल मेरे लिए इतना किए, हम नबी के लिए कुछ न कर पाए। शर्म निदामत में आंसू होनी चाहिए, दिल में खुशी का इजहार होनी चाहिए। और गरीबों को बच्चों पे, अपने घर वालों पे, अहलो अयाल पे जितना ज्यादा बन पड़े आप खर्चा कर सके, इसलिए कि कल की तारीख में नबी की पैदाइश में जो खर्च किया जाता है, जितना खर्च करेंगे अल्लाह उससे कई हजार गुना ज्यादा आपको अता कर देगा। इसलिए नबी की पैदाइश पे कंजूसी से काम ना ले। इमाम साहब को नजराना देना हो, कंजूसी ना करे, नबी के पैदाइश पे दिल खोल दे। इसलिए कि यार हम अपने बेटे के पैदाइश पे लाखों लाख खर्चा करते नहीं। हॉस्पिटल में हुआ बताया करके उधर से वो नोचता है, उधर से वो मांगता है, चलो 100 मांगा हम 500 देते थे, खुश हो गए, बड़ा बेटा हुआ, खुशी। अरे ये बेटा नहीं, किसी और का बेटा नहीं, हज़रत आमना का बेटा पैदा हो रहा है, मरतबे परवरदिगार पैदा हुए हैं। हम नबी की खुशी पे हम किसी के दिल शिकनी नहीं करेंगे, बल्कि इतना देंगे कि लेने वाला खुद ब खुद हमें दुआ दे दे। ये कोशिश करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। हम जो खर्च करेंगे अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा। मेरे आका इस्लाम पर तशरीफ लाए, हज़रत जिब्रील 70,000 फरिश्तों की जमात को लेकर आए, बीबी आमना के घर को घेर लिया और नबी पे अपने इकराम के साथ खड़े होकर दरूद